بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے چند ماہ بعد بروز پیر 9 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 ہجری کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کے بھی روایت میں موجود ہے۔ ایک کنیز کو فوراً حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا گیا، جو کہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی، جو اس وقت غالباً حرم شریف میں موجود تھے۔ اتنی بڑی خوشی کو سن کر حضرت عبد المطلب فوراً گھر پہنچے، اور جب انہوں نے ننھے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، اور پھر اپنے جذبات کا اظہار چند اشعار میں کیا، جن میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کو غلمان کے حسن جمال سے بڑھ کر بتایا۔ پھر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعم البدل عطا فرمایا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب ہدایت کی شعائیں اس وقت ہر طرف پھیل گئی تھیں۔ ایک واقعہ ہے کہ جب نیم بیداری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے کچھ لمحات پہلے حضرت آمنہ درد زہ میں مبتلا تھیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا، جس سے تمام مشرق اور مغرب کو روشن کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں واضح حمل کی تکلیف سے نجات ملی۔ اس کے بعد وہ نور سمیٹ کر ان کے قریب آیا، اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس مجسم نور نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر ان کی طرف بڑھائی، جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس کے بعد اس نور نے اپنا رخ آسمان کی طرف کر لیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے واضح حمل کے وقت وہ وہاں موجود تھی، اور انہوں نے وہاں سوائے نور کے اور کچھ نہ دیکھا، اور باہر سے ستارے زمین کے اس قدر نزدیک آ گئے تھے کہ گویا زمین پر گرنے والے ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت کے وقت قابلہ کی خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ ان کا بیان ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن سے ان کے ہاتھ میں آئے تو نومولود کے جسم سے ایک ایسا نور طلوع ہوا کہ جس سے سارا حجرہ اور اس کے تمام در و دیوار چمک اٹھے۔ اسی زمین میں ایک یہودی کا واقعہ بہت عجیب و غریب ہے کہ ہشام بن عروہ اپنے والد اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی مکہ میں رہ کر تجارت کرتا تھا۔ جس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو اس روز اس نے ایک مجلس میں قریش سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کل رات تمہاری قوم میں ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہو چکا ہے؟ تو وہ بولے نہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت آمنہ بنت وہب کے بطن سے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے قریش کے لوگوں سے کہا تم مجھے وہاں چل کر وہ بچہ دکھاؤ۔ یہودی کی اس درخواست پر وہ لوگ اسے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تک لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس یہودی کے سامنے لایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک چاند سے زیادہ روشن ہے۔ یہ نور نبوت ہے جس کے اثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اور پیشانی پر ظاہر ہو رہے تھے۔ دوسری طرف جب یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی اور اس کی نظر جب شانوں کے درمیان ایک مسح یعنی مہر نبوت جس میں گھوڑے کے عیال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار تھی اس پر پڑی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو قریش کے لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی کہ ارے تجھے کیا ہوا تھا؟ تو وہ یہودی رو رو کر کہنے لگا کہ آج ہم بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ تمہاری قوم میں منتقل ہو گیا ہے۔
پھر جب اس کی طبیعت سنبھلی تو اس نے قریش کو اس نعمت کی مبارکباد دی اور کہا کہ تمہارے ستوت کی اب یہ خبر مشرق تا مغرب پھیل جائے گی۔ دلائل النبوہ میں عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان ہے کہ ایک روز عبد الرحمن ابی بن زید بن اشل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے روز جب وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرم میں مقام حدنا میں پہنچے تو انہوں نے یوشع نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشل کے ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشلی نے یوشع سے کہا کہ تم مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتاؤ اس نبی کی اوصاف کیا ہوں گے؟ تو یوشع بولا اس کا ظہور حرم کی طرف ہوگا، اس کا قد نہ بہت چھوٹا ہوگا اور نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر امامہ ہوگا۔ جب خلیفہ بن ثعلبہ اشلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے کہ تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو؟ کل سے مدینہ کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ جو کہ یہودی قبیلہ ہے اس میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا ایک عالم زبیر بن باتا کہہ رہا ہے کہ آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو کہ آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں کی پیش گوئیاں موجود ہیں، جن کے مطابق آپ کا نام مبارک تورات اور انجیل میں احمد آیا ہے۔ جو مدت بعد کسی شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زبیر بن باتا کی یہ باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زبیر بن باتا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی، کیونکہ وہ بھی اس کی اتباع کرتی۔ ابو نعیم چند دوسرے سکروائیوں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے یہودیوں کا کہنا ہے کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا، اور وہ ہجرت کر کے یثرب سے آئے گا۔ ہمارے لیے اس کی اطاعت لازمی ہے، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہودی جو اپنی مذہبی کتابوں کی پیش گوئیوں پر کہ ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں ظہور پذیر ہوگا، اور وہ فلسطین سے اسی انتظار میں یہاں مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے کہ نبی آخر الزمان ان کی قوم بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسرائیل میں کیوں پیدا ہو گئے، نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنے کفر پر قائم رہے۔ ان واقعات کے علاوہ چند اور عجیب ترین واقعات ولادت مبارکہ کے وقت شہنشاہ ایران کسریٰ کے محل میں پیش آئے۔ جب وہاں زلزلہ آیا نہ صرف محل کے 14 کنگرے گر گئے بلکہ 1000 سال سے روشن شاہی آتش کدے کی آگ بھی ایک دم بجھ گئی، جبکہ بحیرہ ساوا جوش کھا کر خشک ہو گیا اور کفر و شرک کے تمام ایمان لرز اٹھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک، جزاک اللہ۔